سب سے پہلے پیدا ہوتی اپنے بچی کی فکر کرو کہ فکر کون سا وقت ہے، کیا پیدا ہونے کا دن ہے، کیا بولنے کا وقت ہے؟ تو محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ دن ہے جس دن آپ اپنے بچے کو نکاح کرنے کا وقت ہے تو ایک دیندار لڑکی کو تلاش کرو، دین ایمان والے لڑکی کو تلاش کرو، یہ تمہارا پہلا دن ہے۔ جس ماں کے زندگی میں دین ایمان و شریعت ہوگی تو میرے بھائیوں آج بھی ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، یہ ہمارا چپر بند محلہ بھی مدینے کا محلہ بن سکتا ہے، شرط ہے کہ ہمارے ماں بہنوں کی زندگی میں اللہ کا دین آئے، ایمان آئے، شریعت آئے، اور میرے بھائی قرآن کی تلاوت آ جائے، قرآن کی تلاوت آ جائے۔ جب یہ ماحول ہمارے گھر میں پیدا ہوگا، آج ہمارے گھر سے لوگ آتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ ہمارے گھر کی تہذیب، ہمارا کھانا پینا، ہمارے سامان کی ترتیب، ہمارے صوفہ سیٹ، ہمارے آرام راحت کے نقشے لے کر جاتے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے گھروں سے کوئی حضور کی سنت، حضور کا درد و غم، حضور کی دعائیں، قرآن کی تلاوت، راتوں کی آہ و بکا کوئی لے کر نہیں جا رہا، صرف فیشن ہی فیشن لے کر جا رہا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں، بھائیوں، ذمہ داروں، ماں بہنوں، اسی لیے میں نے اپنے تقریر کا آغاز اس جملے سے کہا کہ کیا کہا کہ اس جملے سے میں نے شروع کیا، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، وقت تو زیادہ ہوا ہے، سامنے مت دیکھو، اس وقت اللہ والے کہہ رہے تھوڑا پیچھے بھی تو دیکھو۔ زندگی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، کمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا، سر کے بال سفید ہو گئے۔ ہم سب کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہماری نئی نسل میں اگر دین کو باقی رکھنا ہے، ہماری نئی نسل کے اندر امام، محدثین، مفسرین کو پیدا کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے بچوں کے اندر دین باقی رہنا ہے، تو اس دعا کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ کریں گے کون سی دعا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ مجھے پکا مسلمان بنا، میری اولاد میں ایک ایسی جماعت اور میری اولاد میں ایسی جماعت پیدا کر جو تیرے دین، ایمان و شریعت پر باقی رہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، میں حاجی بن گیا، میں نمازی بن گیا، میں نے حج عمرے کر لیے، میں چلے 4 مہینے لگا لیے، مگر میرا بچہ دین سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، اعمال سے دور ہے، میرے بچی حیا نہیں کرتی، میرے بچی پردہ نہیں کرتی، میرے بچی سچ نہیں بول رہی ہے، میرے بچے گندی ماحول میں ہے۔ قربان جو اس نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جب زندہ تھی اس وقت کی بھی فکر فرمائی۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں عورت لڑکی پیدا ہوتی ہے اس گھر پہ آسمان سے فرشتہ آ کر سلام پیش کرتا ہے اور خوشخبری سنائے اس باپ کو جو بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہوتا ہے، اس کا اچھا نام رکھتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، وہ جوان ہونے کے بعد اس کا نکاح دیندار لڑکے سے کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں وہ باپ اور میں اتنے قریب ہوں گے جتنے دونوں انگلیاں ملے ہوئے ہیں، اور آقا نے فرمایا میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، 4 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ قربان جاؤ، مرد جب مرتے ہیں نا ان کے لیے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ جب عورت مرتی ہے تو اس کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے جنازے کا نورانی طریقہ، اس کتاب کو ضرور پڑھو میرے بھائیوں۔ قربان جاؤ، ان 5 کپڑے جو عورت کے کفن میں ہوتے ہیں، ایک کپڑا دوپٹے کا بھی ہوتا ہے، سر کو ڈھانکنے کا ہوتا ہے۔ قربان جاؤ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے زندہ تھے بیٹی کا مقام بڑھایا، بیوی کا مقام بڑھایا اور ماں کا مقام بڑھایا اور ماں بہن کا مقام بڑھایا، سب کی ترتیب آسان لگائی۔ 5 کام کر لے گی آسانی کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ پہلا کام، اذان ہوتی نماز کی تیاری کر لے، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھ لے، اپنے دامن کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی خدمت کر لے، اور اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے شوہر کے سامان اور گھر کی حفاظت کر لے۔ یہ 5 کام کر لے گی، ادھر مرے گی، جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔